اسلام کی تاریخ جب ایسے ایسے کارنامے ایسے ایسے واقعات بتائے گی، اللہ اکبر۔ صحابی گھر آئے، بیوی نے آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اللہ اکبر، خوش ہوئے، کہنے لگے بتا تیری کیا خدمت کروں؟ اب وہ کہہ رہی خدمت تو میری کرے گا تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ دھاڑ ماری کہ یہ بھی کوئی بات ہے، مذاق کر رہی؟ کہ اللہ کی قسم مذاق نہیں، تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے جیسے شریف النفس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کردار میں کمی نہیں، گفتار میں کمی، آنکھ میں کمی، کہ نہیں، کہ پھر کیوں رہنا نہیں چاہتی؟ کہ بس طلاق دے دے، میں بتاؤں گی بھی نہیں اور تیرے ساتھ رہوں گی نہیں۔ کہنے لگے صبح کے انتظار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور میں سارا قصہ جا کے سناؤں گا، پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں، کپڑے دھونے میں، لتے میں، اور ساری خواہشات پوری کرنے میں کمی نہیں کی۔ لیکن میں نے پوچھا بتا کیا کروں؟ میں سمجھا کہے گی سونے کے کنگن بنا دے، پکا مکان بنا دے، لیکن نہیں، اس نے کہا مجھے طلاق دے دے۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت ہوا، گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرے میں دونوں میاں بھی گھر سے نکلے۔ آدمی ذیل پہ بڈل تھا، ذیل پہ بوجھ تھا۔ اے میری بچی، اللہ اکبر، یہ کہتی ہے اگر ٹھڈا لگ جائے، اگر آستین پھٹ جائے، اگر قمیض کا کونا پھٹ جائے، اگر موٹر سائیکل دیوار میں لگ جائے، اگر ٹنڈو آدم کے ٹوٹے ہوئے روڈوں پہ موٹر سائیکل گر جائے، تو کہتی آپ کو دھیان نہیں تھا، آپ کو نظر نہیں آتا۔ کہاں نظر آتا؟ جب میں گھر آیا تو نے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، بیٹیوں کے سامنے ذلیل کیا، بیٹوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ مجھے کیا پتا، میں ہوٹل پر روٹی کھا لیتا تو نے 2 روٹیوں کے پیچھے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ جب تو زبان دراز تھی، نہ تو نے میری ماں دیکھی، نہ تو نے میرا بھائی دیکھا، نہ تو نے میری بہن دیکھی۔ میں اللہ کے واسطے دیتا رہا، دروازہ بند کر لے، بھائی سنے گا کہ مجھے کیا پرواہ، دنیا کوئی پتہ لگے تو کیسا کمینہ ہے۔ جب ایسے کڑوے بول بولے اور میں صبح جب ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا، میری آنکھوں کے آگے تیرا وہ کردار آیا جو کردار تو بیوٹی پارلر سے لے کے آئی تھی۔ میں تو سمجھا تھا یہ کردار میرے گھر میں خوشیاں لے کے آئے گا، میں تو سمجھا تھا یہ کردار اس کی گود کے اندر میری دھی کو رابعہ بصری بنائے گا، میرے بچے کو عبد القادر جیلانی بنائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ جب اپنے ارمانوں کو، اپنی زندگی کا اپنے سامنے میرے جنازہ نکلتے دیکھا، مجھے نہیں پتا لگا آگے موٹر سائیکل آئی، آگے ٹرک آیا۔ اللہ کی قسم یہ میرے موٹر سائیکل کی ٹکر نہیں، یہ میرے نصیب کی ٹکر ہے۔ کاش میری بیٹی تو قرآن پڑھتی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتی۔ تجھے یوں نہیں کہا کہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ، میری بہن تجھے یوں نہیں کہا کہ دہی لے کے آ، تجھے یوں نہیں کہا کسائی سے گوشت لے کے آ، تازی سبزی لے کے آ۔ تیرے لیے آمنہ کے لال کا حکم ہے، جب تیرا شوہر نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے تیلا گاڈا لے کر دکان کی چابیاں لے کے نکلے، خبردار بستر سے اٹھ جا، آٹا چھوڑ دے، روٹی چھوڑ دے، کپڑے دھونا چھوڑ دے، ضروری کام استری کرنا چھوڑ دے۔ اپنے شوہر کے پیچھے دعا کرتی کرتی اس کی سلامتی کیا۔ جب گھر سے نکلے ہاتھ کا اشارہ کر اور کہ فی امان اللہ، پھر ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا۔ اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا، لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا، اللہ ایسے ہی آ کے ملاقات کرے۔ پھر جلدی سے وضو کر مصلی بچھا، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھ، اللہ اکبر، اور دنیا والوں کو بتا دے کہ میں نے رزق دکانوں میں نہیں رکھا بلکہ چاش کے سجدوں میں رکھ رکھا ہے۔ فرمایا دکان شوہر کھولے گا، چاش کے سجدے تو کرے گی، تیرے سجدوں کی برکت سے اللہ تیرے شوہر کو رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ یہ تیرا کردار تھا۔ مجھے اور علماء اکرام کا نام نہیں آتا، میں اس لیے بار بار اپنے بھائی عبد المالک، اپنے پیر جی کو بار بار کہتا ہوں، واللہ عبد المالک صاحب بتایا کرو ان شاگردوں کو تمہاری ماں نے کردار کون سا دیا، ابا کا کردار کیا تھا۔ خدا کی قسم بے شک ان کے پاس دوسری لنگی نہیں تھی، بے شک میرے باپ کے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا، میری ماں ایک جوڑے کو 8-8 دن ہٹایا کرتی تھی، لیکن کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کے پردے پر، اس کے کردار پر، اس کے سجدے پر آسمان کے فرشتے زمین پر دوڑے دوڑے آتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو کردار کب بنا؟ یہ مائیں، انہوں نے کبھی ہمیں بیوٹی پارلر میں نہیں بھیجا، انہوں نے کبھی ہمیں صفائی ستھرائی فیشن والی دکان پہ نہیں بھیجا، بلکہ گود میں لٹا کر ٹانگوں کے اندر ہماری باہیں لے کر کبھی کان صاف، کبھی ناک صاف، کبھی آنکھیں صاف، کبھی سر میں مالش، کبھی پیروں میں مالش، صابن سے نلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا۔ اللہ کی قسم اس نے کردار دیا، کردار دیا۔ یہ ذمہ داری تمہاری تھی جو تم نے اسکول والوں کو دے دی، جو تم نے اکیڈمی والوں کو
کو دے دی، جو تم نے ٹیوشن والوں کو دے دی، باقی جو وقت بچا جا باہر چلا جا باہر چلا جا، گھر میں کیوں نہیں رکھتی؟ اللہ اکبر، اس نے اپنے بچے کو اپنے نظر سے ہٹا دیا، اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے نظر سے ہٹا دیا، یہ تو ٹی وی کے آگے بیٹھی۔ آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے، شیر خورما کیسے بناتے ہیں، شاہی ٹکڑے کیسے بناتے ہیں، آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے، پھٹے پرانے کپڑوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے۔ تجھے پتا میری بچی، ان پرانے کپڑوں کو کرامت بنانے کے چکر میں پہلے تجھے لڑکے لڑکی کا ڈانس دکھایا جائے گا، تیری بیٹی کے سامنے، تیری ماں کے سامنے، تیری ساس کے سامنے، تیری بہن کے سامنے، تیری غیرت کے سامنے۔ اللہ کی قسم، خدا پاک کی قسم، اس کپڑے کا کیا کرنا جو پھٹا ہوا کپڑا کرامت بنے، ادھر اس کے پیچھے تیری عزت کا جنازہ نکلے، بے حیاؤں کا کردار تیرے سامنے آئے۔ پھر چھوڑ دو خواب دیکھنا، پھر چھوڑ دو سپنے دیکھنا، پھر چھوڑ دو سوچنا۔ جن گھروں کے دروازوں کے اوپر حضرت معین الدین چشتی لکھا تھا، جس گھروں کے دروازے پر سید ہاؤس لکھا تھا، صدیقی ہاؤس لکھا تھا، ملک ہاؤس لکھا تھا، اللہ اکبر، جب آسمان کے فرشتوں نے اس گھر سے میرے عزیزوں کردار کے جانور نکلتے دیکھے تو تم روئے یا نہ روئے، تمہارے کرداروں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا نبی سجدوں میں ساری رات رو کے گیا۔